रिपोर्टर हैं, साथ ही हमारे बोल न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है उसके अली औसत वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली से तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि ये मामला, ये स्कैम है क्या। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असरार आलम शेख साहब, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और बताएं कि क्या सिचुएशन क्या है। अगर वो 1 साल से दवा नहीं ले रहे हैं, जो दवा पहले दी जा रही थी, तो अब क्या वजूहात है और इसके पीछे क्या मामलात हैं। और हम कोशिश करेंगे दीगर जो मरीज़ जिनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की है कि उनके साथ क्या सिचुएशन हुई है जब दवा बदली गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साकिब हसन अंसारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसी बीमारी को ट्रीट भी करते हैं। उनसे पूछेंगे कि ये दवा जब तब्दील होती है, इस किस्म के जो तजर्बात हैं वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं अली से आगाज़ करूँगा। अली औसत साहब, ये क्या मामला है? 4000 मरीज़ हैं, एक मामला चल रहा था, सिंध हुकूमत जो है वो चीज़ें कर रही थी, तो अली ये अचानक क्या हुआ कि उठा के नई दवा के लिए पुराने टेंडर बंद करना और फिर दवा भी ना देना, ये मसला कहाँ से उठा? शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, ये आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जून 2010 के अंदर से ये इन्होंने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने रिन्यू नहीं किया, तो जून 2020 से 2021 तक, यानी कि ये जून 2021 तक, यानी कि रमज़ान तक ये मेडिसिन मरीज़ों को मिलती रही। लेकिन ये पिछले 4 महीने से इन मरीज़ों को मेडिसिन नहीं मिल रही। लेकिन वो महंगी अद्वियात, ये कहा जा रहा था कि अद्वियात महंगी हैं जिसकी वजह से मोनोपली है, उस मोनोपली को ख़त्म करना, बाकी कंपनीज़ को लाना, ये भी तो एक वजह बताई जा रही है। देखिए, ये पूरा एक है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को इसके बैकअप पे थी कि पैसे वगैरह सारे जो थे वो मरीज़ों से नहीं ली जाते। ठीक है, ये दवाई बहुत महंगी है, कैंसर की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब बहुत महंगी होती है। इसका एक इंजेक्शन जो है वो 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का आता है। अब इस मेडिसिन को चूँकि सिंध गवर्नमेंट दे रही थी, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो मैं नहीं समझता कि ये जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की हायरकी है या जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में ये कबाहत का शिकार है। ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। ये चलेंगे, ये हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि एक तो इतना अच्छा काम हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि सिंध हुकूमत इतनी देर से ये कर रही थी और लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल रही थी, लेकिन अब जो मसला हुआ है उसके पीछे भी। लेकिन असरार आलम शेख साहब, क्योंकि आप खुद सर्वाइव कर रहे हैं इस बीमारी से और बड़ा मुश्किल होता है, तो जब ये अद्वियात अब आपको पिछले 3 माह से नहीं मिल रही हैं, तो कुछ अद्वियात चेंज किए हैं, वो मिल रही हैं आपको, या बिल्कुल अब अद्वियात जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही? नहीं जनाब, मैंने एक आधा वो फ़ोन भी किया था कि कहने लगे कि नहीं जी, वो क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं रिलीज़ किए तो एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो गया है, तो अभी तक हुआ नहीं। ये नहीं पता है कि हम कुछ और कर रहे हैं। मोनोपोली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो देखें ये नोवार्टिस ऑथेंटिक कंपनी है, ऑथेंटिक दवा है। मैं यहाँ पर एक मिनट, मैं कथा कलामी की माफ़ी, आपको किसी किस्म की अब अद्वियात कोई और भी नोवार्टिस हो या बाकी कंपनी कोई नहीं मिल रही? कोई दवा नहीं मिल रही, बिल्कुल टोटल मना कर दिया कि अभी तक हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 3 महीने से अब क्या सूरत हाल है, वो आर्थराइटिस, वो उनकी इसमें कहा जाता है कि पेट फूला हुआ है, मेरा पेट फूला हुआ है, समझे। अगर ये तो, और जोड़ों में दर्द ये चल रहा है, तो ये मैं भी इसी की वजह से, इसकी साइड इफ़ेक्ट है कि दवा नहीं खा रहा हूँ मैं, तो ये मुझे आसरे में रख के बैठे हैं। अब पर मुझे पता चला कि जी वो किसी और से बातचीत हो रही है। हालांकि नोवार्टिस ने बड़ा अच्छा काम किया। देखें, 10 महीने की दवा वो फ्री देते थे, 2 महीने के ये पैसे लेते थे इनसे, बजट या जो भी है। तो इतना बड़ा काम तो मतलब शायद अपने मुल्क में भी ना किया इन्होंने, तो ये आम लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते, हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो सिंध गवर्नमेंट का ही बड़ा अच्छा काम था। इन है आप इनके ऊपर, वो उन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया, प्राइवेट क्लिनिकों में खोल ली, वहाँ पे फीसें लेना शुरू कर दी, वहाँ पे जनाब धूप में खड़ा करके जी आप पर्ची लेके आओ। अब एक कैंसर का मरीज़ वैसे मर रहा है, उसको आप 2-2, 3 घंटे धूप में खड़ा रखेंगे पर्ची के लिए? वहाँ OPD की वहाँ पर्ची नहीं ज़रूरत। जब आप अपनी क्लिनिक में बैठ के 2-2 हज़ार रुपये लेके आप बेचते हो दवा, उस वक्त आपको जो है वो पर्ची की ज़रूरत नहीं होती। ये कौन डॉक्टर्स जो हैं? डॉक्टर एक हमारे जो हमारे नूर मोहम्मद साहब हैं वो इंचार्ज हैं, हालांकि वो हेमाटोलॉजिस्ट हैं भी नहीं। अच्छा, वो हैं वो अपना क्या ऑन्कोलॉजिस्ट का काम भी नहीं है ये तो हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। ये हमारी फील्ड जो है, या हमारे जो डॉक्टर होता है वो हेमाटोलॉजिस्ट होता है, हेमाटोलॉजी में उसकी डिग्री होती है। तो ये तो बना के वो बैठा दिया है कि अब ये मालिक यही हैं।
تو انہوں نے کمائی شروع کر دی. اب پتہ نہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے اس میں سے کما لیے, لیکن پیٹ نہیں بھرتا. اب وہ اس کو جو گھما پھرا کے, چونکہ نوٹس ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ دیتی ہو کیش, تو ادھر کیش ویش کا سسٹم شروع ہو گیا. تو یہ تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیتے یا نہیں دیتے, لیکن بہرحال معاملہ اصل یہ ہے کہ جو ادویات مریضوں کو سوٹ کرتی ہیں وہ ادویات نہیں دی جا رہی ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے وہ ٹینڈر بھی نہیں چل رہا. اچھا, میں اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور ادویات کی, ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر ثاقب حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا مصروفیت میں سے. ڈاکٹر صاحب, یہ جب پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ کتنا جو خطرناک مرض ہے جو بلڈ کینسر ہے, اور پھر جو ادویات سوٹ کرتی ہیں جیسے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ادویات نہ دینا وہ کیا ہوگا, اور کیا کوئی نئی ادویات دی جائیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, مریض دیتے ہیں تو ان کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں. اچھا دیکھیے, عرض یہ کہ کرونک مائلڈ لیوکیمیا ایک اس طرح کی خون کی بیماری ہے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو زیادہ تر مریض 4 سے 5 سال میں ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 4 سال تک چل سکتے ہیں. اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو الحمدللہ یہ مریض ہمارے ساتھ 15 سال 20 سال سے جی رہے ہیں اور بہترین بھرپور صحت مند زندگی جی رہے ہیں. اور جس طرح آپ تینوں افراد نے اس بات کو بہت زیادہ سراہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا اور پاکستان کی سرکار کا انیشیٹو تھا کہ اتنی مہنگی دوا کہ جو کوئی ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے اور جو صرف امیر ممالک میں امیر مریضوں کو دی جاتی ہے, وہ دوا انہوں نے سرکاری سطح پہ ہمارے پرووائڈ کی, اور اربوں روپے کی دوا سندھ گورنمنٹ نے یہ اسٹارٹ کی, جبکہ کسی اور صوبے نے ایسا کوئی پروگرام نہیں شروع کیا تھا. یہ صرف سندھ گورنمنٹ تھی جو کہ پروگرام لے کے چل رہی تھی, اور اس نے کم سے کم بھی 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے ان کو. ابھی حال ہی میں اس رمضان کے بعد یہ ٹینڈر والا جو مسئلہ اچھا, ہر سال یہ ہوتا تھا کہ 1 مہینے کے لیے تھوڑا سا توقف آتا تھا اور دوا ملنی شروع ہو جاتی تھی. یہ جو ایک تسلسل سے مریض ایک آپ دوا دے رہے ہیں, وہ دوا چل رہی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اپنی 30 سال کی زندگی بڑے خوش خرم گزار رہا ہے. اب جب دوا کا تسلسل ٹوٹ جائے تو دوا چینج کر دی جائے تو اس کے تو پھر اثرات خاصے نہیں ہوتے؟ جی یقیناً, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ دوا نہیں ملے گی تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سے سال بھر میں سب کی بیماری تقریباً واپس آنے کا خطرہ ہے. اور اگر بیماری واپس آ گئی تو اگر ان کو مزید آگے دوا نہیں دی گئی تو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت لمبا یہ لوگ اپنی زندگی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے. پیٹ پھول جاتا ہے, تلی بڑی ہو جاتی ہے, وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے مسائل آنے ان کے شروع ہو جاتے ہیں. مگر اگر ابھی بھی گورنمنٹ جلد از جلد یہ دوا انشاءاللہ پرووائڈ کر دے تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ قابو پائے. اچھا, تو یہ جو دوا ہے یہ ابھی روکی گئی ہے, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس دوا میں شفا نہیں تھی, یہ دوا ٹھیک نہیں تھی, اس کو پھر کیوں بند کیا گیا؟ اگر یہ ٹھیک تھی, مریض سیٹسفائی تھے, ڈاکٹرز آپ لوگ خود سیٹسفائی, آپ لوگوں کا سیٹسفائی ہونا بھی بہتر ہے, تو وہ اگر سیٹسفائی تھے تو پھر اس کو بند کرنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جواز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے حضرت, یہ تو ٹوٹلی وہ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں میرے خیال میں. مگر یہ کہ ایز اے ڈاکٹر تو میں یہی کہوں گا کہ اٹ واز ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا یہ کامیابی تھی کہ ہماری سرکار یہ دوا پرووائڈ کر رہی تھی. اور اگر انہوں نے یہ گیپ لیا ہے اپنے جو بھی ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی وجہ سے اور اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں سرکار کے, تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کو حل کر کے دوبارہ سرکاری سطح پہ یہ دوا ملنی شروع ہوگی, تاکہ جس طرح سے اسرار صاحب جیسے ایک عام آدمی جس کی پہنچ سے باہر تھی یہ دوا, اور سرکار کی کاوش کی وجہ سے اس کو یہ دوا ملی, انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ شروع جلد از جلد آپ کے اس پروگرام کی توسط سے خاص طور پہ اس کو ملنا چاہیے. صحیح. اچھا, میں ایک چیز ہے, یہ ایک بڑا ایک فنومینا ہے, میں اس پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے بھی رائے لیں گے, لیکن علی یہ ایک فارماسیوٹیکلز کمپنیز کی اپنی ایک منوپلی ہوتی ہے, ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جی یہ دوا چل رہی ہے, یہ نہیں چل رہی. میں عام کوئی کسی چھوٹی سی 2 روپے کی دوا سے لے کر تو لاکھوں روپے کی دوا تک کا, تو یہاں کوئی یہ والا سلسلہ تو نہیں آ رہا ہے کہ مسلسل تھا اور اس تسلسل میں اب رکاوٹ آئی ہے, تو یہ کچھ ایسا پیچھے تو نہیں آ رہا, کچھ نئی کمپنیز کے بارے میں بھی باتیں آ رہی ہیں؟ مدثر دیکھیں, میری بھی فائنڈنگز یہی ہے, اور جیسے اسرار صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈاکٹر نور محمد سومرو جو کہ سول ہاسپٹل کے یہ ایک آپریٹ کر رہے ہیں, سنگل یونٹ ہے یہ, جو کہ پورے سندھ کے مریض جو ہے وہاں سے دوائیاں لیتے ہیں اس کی اپنا یہ والی دوائی.
یہ اپنا ایک پرائیویٹ کلینک بھی رن کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف پرسکرپشن کے اوپر وہ سائن کرنے کے یہ کچھ کہتے ہیں، کچھ مریض نے مجھے کہا کہ وہ 1000 روپے لیتے ہیں، کچھ 2000 روپے لیتے ہیں، 5 سے 6000 مختلف مریض کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کو اس سے کم پیسے ضرور لیتے ہیں. یہ ان کے سائن کرنے کے، کیونکہ دوائی تو فری ہے نا باس. اچھا، تو وہ صرف اس وجہ سے اب یہ اسرار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جاتا رہا ہوں، وہاں سے میں نے ایک دفعہ پیسے دے کے لیے، میری بھی فائنڈنگس یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی کس طریقے سے یہاں پر جو ڈاکٹرز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنی پرسکرپشن کو پرسکرائب کرنے کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو میری بات کو ویری کریں گے کہ بڑے ان کو گھروں کی آفر ہوتی ہیں، ان کو دبئی کی آفر کی جاتی ہے، ان کو یورپ کی شاپنگ کی آفر کی جاتی ہے. یہ اتنا بڑا کرپشن کا، میگا کرپشن کا بزنس ہے، خاص طور پہ یہ انٹرنیشنلی ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، سب جگہ یہاں پر ہوتا ہے. یہ آپ کسی بھی ہیلتھ کے شعبے میں چلے جائیں، یہاں پر جو ہے آپ کو فارماسیوٹیکل کمپنیز ایکسپلائٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ دیکھیں کہ نہ اس کی جیب سے پیسے جا رہے تھے کسی یہاں پہ ڈاکٹر کے جو ایڈمنسٹریٹر تھا یہاں پر، نہ دوائیوں کا کسی ابھی تک کسی مریض کی طرف سے ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملا کہ کسی مریض نے یہ کہا ہو کہ مجھے جو ہے وہ یہ دوائی کھانے کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشنز جو ہے وہ بنی ہے. اب اس کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پاس نام ہے لیکن میں اس دوسری کمپنی کا نام میں یہاں پہ لینا نہیں چاہ رہا ہوں، جو لاہور کی کمپنی ہے جس کی دوائیاں جو ہے وہ ٹرائل بیسس کے اوپر مختلف مریضوں کو استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ مریض یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمپلیکیشنز، ان کو متلی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اثر. اب دیکھیں یہ جینوئن بات ہے کہ 12 سال 5 سال 8 سال کسی نے اگر کوئی وہ دوائی کھائی ہے، اس کو آپ کسی دوسری میڈیسن کے اوپر شفٹ کریں گے تو اس کو کمپلیکیشن ہوگی. یہ اتنا سیویئر مطلب یہ بیماری ہے یہ کہ اس میں آپ کسی کا کوئی چانس نہیں لے سکتے. اس میں ینگ لوگ ہیں جو اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ان کو 100% دوائیاں چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.